بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُذَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ احباب گرامی، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ جب آتا ہے تو حضور اکرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور سیرت اور محبت کے ہر طرف چرچے ہونے لگتے ہیں۔ ہر مسلمان کو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت ہے اور ہونی بھی چاہیے، اس لیے کہ ایک مسلمان کا ایمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ خود حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من اہلہ ومالہ والناس اجمعین۔ کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ اس کے دل میں اس کے اہل و عیال، اس کے اعزاء اقربا، اس کا مال، ہر چیز جو اسے حاصل ہے اس سے کہیں زیادہ محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ ہو۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین چیزیں جس کو حاصل ہوں گی اسے ایمان کی حلاوت، ایمان کی شیرینی، ایمان کی لذت حاصل ہوگی۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر کے ہو۔ دنیا کی تمام چیزیں، دنیا کی تمام نعمتیں، دنیا کی تمام دولتیں، سب سے بڑھ کر کے اگر ایک مسلمان کو کوئی چیز محبوب ہو تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربیع الاول چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، اور آپ کی ولادت یقیناً دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اشرف المخلوقات میں بھی سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ اکرم، سب سے زیادہ اشرف، سب سے زیادہ اعظم، سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ پاک اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے۔ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ خاتم الرسل ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، تو آپ کی شخصیت ظاہر ہے کہ سب سے افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، اس لیے آپ کا وجود مسعود اور آپ کی ولادت باسعادت یقیناً دنیا کی سب سے بڑی نعمت تھی، نعمت عظمیٰ جسے کہا جا سکتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت یا آپ کی میلاد یہ منانے کا نہ ہمیں حکم ہے اور نہ شریعت میں اس کی کوئی نظیر ہے، اس کی کوئی گنجائش ہے، بالکل بھی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تو 4 صدیوں کے بعد فاطمیوں نے، جو ایک غالی شیعہ فرقہ تھا، باطنی فرقہ تھا شیعوں کا، اس نے یہ بدعت ایجاد کی، اور اس کے بعد پھر لوگوں کو انہوں نے میلاد نبوی میں
یا یوں کہیے کہ ولادت نبوی کی یاد منانے میں مشغول کر دیا۔ اس وقت سے یہ بدعت شروع ہوئی، اور ہم نے بھی بچپن میں اپنے گاؤں میں دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آج بھی بہت سی جگہوں پر جلوس ہوتے ہیں اور جلسے ہوتے ہیں اور متنوع قسم کے کھانے بنائے جاتے ہیں، اچھے کھانے بنائے جاتے ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ نہ یہ اسلام کا مزاج ہے، نہ یہ شریعت کا مزاج ہے، اور نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس طرح کی کوئی چیز کیا کرتے تھے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ربیع الاول جب آتا ہے تو ایک طرف ولادت باسعادت کی یاد تازہ ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ دنیا کو جو ایک پیغام ملا، دنیا کو رسالت محمدی کے ذریعے جو زندگی ملی، دنیا کو رسالت محمدی کے ذریعے جو روشنی ملی، دنیا کو رسالت محمدی کے ذریعے جو ہدایت ملی، جو بعثت محمدی کا احسان اللہ عز و جل نے انسانیت پر فرمایا، جس کو خود اسی طور پر اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ ایک جگہ تو یہ فرمایا کہ اللہ نے رسول پاک علیہ السلام کو انہی میں سے مبعوث فرمایا، اور دوسری جگہ پر تو یہ لفظ استعمال فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس کی نعمت ہے، اس کا فضل ہے کہ اللہ عز و جل نے مسلمانوں لوگوں کے درمیان انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا، ایک رسول کی بعثت فرمائی۔ تو گویا یہ شکر و امتنان کا موقع ہے۔ تو اس اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا یہ جو مہینہ ہے، اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ اگرچہ تاریخ کا تعین مشکل ہے، مشہور یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوئی ہے، لیکن بہت سے محققین اور سیرت نگاروں کا یہ خیال ہے کہ 9 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی تاریخیں مذکور ہیں۔ اسی مہینے میں آپ کی وفات بھی ہوئی ہے، اور اسی مہینے میں ہجرت کا عظیم الشان واقعہ پیش آیا ہے۔ اب اس مہینہ، یہ جب مہینہ آتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ جڑا ہوا ہے دنیا کی سب سے عظیم شخصیت، دنیا کی سب سے بڑی نعمت، دنیا کے سب سے بڑے پیغام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی ولادت، آپ کی ہجرت اور آپ کی وفات، سب سے یہ مہینہ جڑا ہوا ہے۔ تو پھر آپ کی یاد بھی تازہ ہوتی ہے اور لوگ اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ہمیں ولادت اور میلاد کے اہتمام سے کوئی سروکار نہیں ہے، البتہ آپ کا جو پیغام ہے وہ ہمارے لیے حرز جان ہے۔ آپ کے پیغام کی تذکیر، اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ ظاہر ہے کہ جتنی زیادہ یاد دہانی کی جائے گی، جتنا زیادہ تذکرہ کیا جائے گا، اتنا ہی زیادہ نفع عام ہوگا۔ اب اس مہینے میں جب ایک طرف آپ کی ولادت اور آپ کے مولد کی یاد منانے کا اہتمام ہوتا ہے، تو دوسری طرف تقریباً سناٹا ہوتا ہے، خشکی کا مظاہرہ ہوتا ہے، سرد مہری کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ حضرت حسین ابن علی کی ایک روایت نقل کی گئی ہے، علامہ قرضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے خطیب کی کتاب کے حوالے سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مغازی ایسے ہی سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن مجید کی صورتیں یاد کرایا کرتے تھے۔ اب آپ سوچئے ذرا کہ وہ حضرات نبی پاک علیہ السلام کی سیرت، نبی پاک علیہ السلام کے مغازی اور نبی پاک علیہ السلام
کی شخصیت اور آپ کے افعال اور آپ کے اعمال اور آپ کے غزوات اور آپ کے اقدامات اور آپ کے عہود اور آپ کے معاہدے اور آپ کے اٹھنے بیٹھنے اور آپ کے مسکرانے اور آپ کے چلنے پھرنے اور آپ کے لوگوں کے ساتھ سلوک کرنے کے تمام واقعات سے اپنے بچوں کو واقف کرایا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں سال بھر بھی اس کا اہتمام نہیں ہوتا ہے، اسکولی نصاب میں اس کا اہتمام نہیں ہوتا ہے، مدرسے کے نصاب میں بھی اس کا اہتمام نہیں ہوتا ہے، سال بھر اس کا اہتمام نہیں ہوتا ہے۔ تو کیوں نہ ایسا ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو یاد کرنے کے لیے، رسالت محمدی کے میسج کو عام کرنے کے لیے کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم ربیع الاول میں مولد النبی کے بجائے مولد رسالت النبی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی یاد منانے کے بجائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر عام کرنے کے لیے ربیع الاول میں اہتمام کریں اور لوگوں کے سامنے یہ پیش کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنا کر کے، نمونہ بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ آپ کی شخصیت ہر اعتبار سے نمونہ تھی۔ ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کس کس اعتبار سے نمونہ بن سکتی ہے اور کس کس اعتبار سے اسے نمونہ بنا کر کے اللہ تبارک و تعالی نے اتارا ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ یہاں ہم صرف اس بابت گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے ربیع الاول میں کسی قسم کی کوئی عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرات صحابہ کی طرف سے منقول نہیں ہے، البتہ ربیع الاول کے مہینے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اسی مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، اسی مہینے میں آپ کی وفات ہوئی ہے اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا عظیم الشان اور انقلابی واقعہ پیش آیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجری تاریخ اور سن ہجری کے تعین کا فیصلہ کیا اور حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے مشورہ کیا تو مشورے میں یہ طے پایا کہ مختلف حکمتوں کی بنیاد پر، جن کے ذکر کا یہاں موقع نہیں ہے، محرم الحرام کو ہجری سال کا پہلا مہینہ قرار دیا جائے۔ تو جب یہ سارے عظیم واقعات اس مہینے میں ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور آپ کا چرچا بھی اس مہینے میں ہوگا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی تشریح کیسے کریں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی تشریح کیسے کریں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرَ کی تشریح کیسے کریں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کس طرح عام کریں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو کچھ چل رہا ہے اس کے پیچھے نہ بھاگتے ہوئے ہم آپ کے ذکر کو اور آپ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے کیا رخ اپنائیں۔ بہت سارے کام ہو سکتے ہیں۔ پورے ربیع الاول میں اس کا اہتمام کیا جائے کہ گھر گھر سیرت طیبہ سے متعلق مجلسیں منعقد ہوں، عورتوں کی مجلسیں الگ منعقد کی جائیں، بچوں کی مجلسیں الگ منعقد کی جائیں، علماء اور دانشوروں کے لیے الگ خطبات کا اہتمام کیا جائے، مثقفین کے لیے الگ اہتمام کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو سماج تک پہنچانے کے الگ الگ طریقے اختیار کیے جائیں، بچوں کے درمیان مقابلے کرائے جائیں، بڑوں کے درمیان مقابلے کرائے جائیں اور لڑکیوں کے درمیان مقابلے کرائے جائیں اور خواتین کے درمیان مقابلے کرائے جائیں اور لوگوں کو بتایا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قائد تھے تو کیسے تھے، شوہر تھے تو کیسے تھے، باپ تھے تو کیسے تھے، پڑوسی تھے تو کیسے تھے، جنگجو تھے تو کیسے تھے، امن پسند تھے تو کیسے تھے، اللہ کے بندے تھے تو کیسے تھے۔ یہ بات لوگوں کے سامنے پیش کی جائے۔ عام طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو سمجھنے میں جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے، آپ جو بھی میلاد کی مجلسیں بیان کی جاتی ہیں اور پڑھی جاتی ہیں ان میں جب آپ
بیٹھیں گے اور دیکھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں عام طور پر خرق عادت واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ خرق عادت واقعات سے ہمارا یا پبلک کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہمارا تعلق اصلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہے، ہمارا تعلق اصلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے ہے۔ ہمیں جو فائدہ ہو سکتا ہے وہ اس کتاب سے ہو سکتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ آپ کی بعثت ایک عظیم نعمت تھی، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے کتاب ہدایت دے کر کے ہی اس لیے بھیجا تھا تاکہ اس کے ذریعے سے انسانیت کو ایک نئی راہ دکھائی جائے، انسانیت کو ہدایت کے راستے پر ڈالا جائے، انسانیت کو کفر کی ظلمتوں سے، شرک کے اندھیروں سے، کفر کی ضلالتوں سے، شرک کی خباثتوں سے اور مختلف قسم کے ازموں اور نظریات کی گمراہیوں سے نکال کر کے قرآن مجید کے نور کی طرف، قرآن مجید کی ہدایت کی طرف، قرآن مجید کی روشنی کی طرف لایا جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا۔ تو اس مہینے میں اس طرح کی بحثیں کرنا کہ صاحب میلاد کی مجلسیں منعقد کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، اور جلوس نکالنا چاہیے کہ نہیں نکالنا چاہیے، اور کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اس سے ہٹ کر کے پریکٹیکلی دیکھیے، اکیڈمیکلی بہت کام سیرت نبوی پر ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے، اور جو اکیڈمیشین ہیں ان کا کام ہی ہے کہ وہ سیرت نبوی کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کریں، اور لوگ کر رہے ہیں۔ مثلا ابھی پچھلے دنوں جب ہم نے ایک کتاب پر تبصرہ لکھا تھا، شعب ابی طالب سے متعلق پوری کتاب تھی، تو آج کے حالات میں جو مختلف جگہوں پر مثلا غزہ میں جو حالات درپیش ہیں ان میں وہ کتاب بڑی معنی خیز تھی، بڑی شاندار تھی۔ تو جو اکیڈمیشین ہیں وہ مختلف پہلوؤں پر کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ پریکٹیکلی عوام تک پہنچنے کے لیے، نوجوانوں تک پہنچنے کے لیے، عورتوں تک پہنچنے کے لیے، جو سیرت کی کتابیں نہیں پڑھ پاتے ہیں، جو سیرت کے لیکچرز نہیں سن پاتے ہیں، ان تک پہنچنے کے لیے عملاً ہمیں کیا کرنا چاہیے، زمینی طور پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا خرق عادت واقعات سنا کر کے اور معجزات کو پیش کر کے ہم ان کو اپیل کر سکتے ہیں، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے قریب لا سکتے ہیں، یا ان تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کی سیرت کی روشنی پہنچا سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جواب نفی میں ہوگا، نیگیٹو ہوگا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مہینے کو ہم غنیمت سمجھیں، اور اس مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے احسان اور پھر بعثت کے پیغام کو عام کرنے کے لیے مختلف پریکٹیکل اور عملی امور کی طرف توجہ دیں، اور نوجوانوں تک، خواتین تک، بچوں تک اور معاشرے کے مختلف طبقات تک اس مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی اور آپ کی سیرت کی خوشبو اور آپ کی شخصیت کا نمونہ اور آپ کی لائی ہوئی ہدایت اور آپ کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اس سے ہم سوشل میڈیا کو بھی بھر دیں اور زمینی سطح پر بھی ہم مختلف طرح کے پروگرام کرنے میں کامیاب ہو جائیں، تو آپ یقین مانیے کہ اس مہینے میں جو غلط چیزیں یا جو خرافات ہوتی ہیں ان پر بھی پازیٹیولی مثبت انداز میں کام کر کے قابو پایا جا سکتا ہے، اور جو لوگ خوشی مناتے ہیں، جو لوگ محبت کا اظہار کرتے ہیں اور دوسرے طبقے پر سرد مہری یا خشکی کا الزام لگاتے ہیں، انہیں بھی جواب دیا جا سکتا ہے اور ان کی محبت کو بھی صحیح رخ دیا جا سکتا ہے کہ صحیح طریقے سے کس طرح ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے
اپنی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے سب سے صحیح اور سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ عملاً سیرت نبوی کو پیش کیا جائے۔ امید ہے کہ میں اس ویڈیو کے ذریعے جو پیغام پہنچانا چاہتا ہوں وہ پیغام دینے میں کامیاب ہوا ہوں گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔